بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب تم فرما دو جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حاصل ہو تو اسی پہ چاہیے کہ خوشی منائی جائے، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں اس آیت مبارکہ کو اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس آیت کو اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، اس کو پیش کر کے میلاد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ میلاد شریف بھی جو ہے وہ انہی آیات کے تحت آتا ہے، تو اسی وجہ سے میلاد منانا بھی جائز ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر کبیر میں، جو بھی تفسیر کبیر پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، جب بھی استدلال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ایک ایک آیت سے وہ 10 قسم کے استدلال کرتے ہیں، 10 قسم کے نکات کو بیان کرتے ہیں، ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ سے بعض اوقات، تو وہ یہ قاعدہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، اعتبار لفظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ عام ہیں یا خاص ہیں، اور ان الفاظ کی عمومیت کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا سبب کیا تھا، یہ کس مقام پہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ اس سارے واقعے کو اس لحاظ سے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول ہے، لیکن وہ آیت اس شان نزول یا اس چیز کے ساتھ خاص نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ آیت عام ہی رہتی ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو اپنے احکامات کے، اپنے مسائل کے لیے اس آیت کی طرف رجوع کرنا جائز ہوتا ہے۔ اگر اس کا شان نزول وہی خاص ہوتا اور اس خاص موقع پر اتری ہوتی اور وہی اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے، تو بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے تو اس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے نہیں یہ تو اس وقت کا حکم تھا، ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑی اترا ہے۔ اس وجہ سے امام فخر الدین رازی کا تو میں نے ذکر کیا ہے، ویسے تمام ہی اصول فقہ پڑھنے والے جو طلباء ہیں جانتے ہیں، تمام ہی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے، اور الفاظ کے عموم کو دیکھ کر ہی اس سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، مسائل کا استخراج، مسائل نکالے جاتے ہیں۔ اب اس آیت کی اصل جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام ہمیں اس مہینے کے اندر عطا کی ہیں، اس تاریخ کو حضور علیہ السلام جیسی نعمت ہمیں ملی ہے، تو اس پر تو ہمیں اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، اس آیت، یہ بھی آیت جو ہے وہ میلاد شریف کے تحت آتی ہے۔ اب ان آیات سے اور ان آیات کے عمومات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام افعال، وہ تمام کام کرنا کہ جب اللہ رب العزت کا فضل ملے، جب نعمت ملے، اس وقت خوشی منانا، خوشی کرنا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر، جن احادیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے باب فضل ذکری کے اندر، کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو دیکھا صحابہ کرام کسی بات کے اندر مذاکرہ کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہو، کیوں مذاکرہ کر رہے ہو، کس بات کے اندر تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس بات کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، ومن علینا بکا، اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اسلام دیا ہے، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا قسم دے سکتے ہو، کسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ تو اس کی یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کے اندر تمہارے اوپر فخر و مباحات فرما رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ یہ اس بات کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اس بات کا تذکرہ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ جس کے مطابق انہوں نے یہ پڑھا کہ بیٹھ کے مذاکرہ کرنا، اس بات کے اوپر خوشی کرنا، حضور علیہ السلام کو بھیجا ہے
انہوں نے قرآن مجید کی عمومات کے تقاضے کو وہ جانتے تھے، انہی عمومات کے تقاضے کو پیش نظر رکھ کے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے، حضور علیہ السلام جیسی نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو یہ میلاد 6 صدی ہجری کے اندر باقاعدہ جو اس حیت کے ساتھ میلاد منایا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ میلاد شروع ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت کے اندر یہ محافل میلاد ہو رہی ہیں، لنگر پکایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اس طرح خوشی منائی جاتی ہے۔ تقریباً 800 سال ہو گئے ہیں میلاد شریف کی محافل منائی جا رہی ہیں، میلاد شریف باقاعدہ طور پر منایا جا رہا ہے۔ بادشاہوں میں سے سب سے پہلے جس بادشاہ نے اس میلاد کو 6 صدی ہجری کے آخر میں شروع کیا، اس کو ابو سعید مظفر بادشاہ اربل، اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنے محل کے اندر بہت زیادہ 3 لاکھ دینار خرچ کیا کرتا تھا ہر سال اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد پاک پر۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، امام سخاوی جیسی شخصیات، امام حافظ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیات، انہوں نے باقاعدہ ملا علی قاری جیسی شخصیات، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے علاوہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، اس کے علاوہ تمام عرب و عجم کے اندر تمام اہل سنت، مصر، شام، عراق، سارے ممالک کے اندر وہابیوں کے کو چھوڑ کر سب ممالک کے اندر جو ہے وہ میلاد باقاعدہ طور پر منایا جاتا ہے، سرکاری طور پر بھی میلاد منایا جاتا ہے، اور 800 سال سے جو ہے وہ یہ امت کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، 800 سال سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتا، سوائے ان چند لوگوں کے جو ہر سال ایک ہی قسم کے اعتراضات لے کر آتے ہیں اور دہراتے ہیں اور امت کو جو ہے وہ انتشار کا شکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔